بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں اللہ کے صفاتی نام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ناموں کے اندر بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑی برکت ہے۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ کائنات کے اندر ایک اللہ کا نام ہے جس کی برکت سے پوری کائنات کا وجود قائم ہے۔ جب یہ اللہ کا نام نہیں رہے گا، کائنات کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ زمین و آسمان اور جو چیزیں بھی اس کے اندر ہیں، پہاڑ، ندی، نالے، دریا، سمندر، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا دنیا میں ایک آدمی بھی ہوگا، یہ نظام کائنات قائم رہے گا۔ تو اللہ کا جب نام اتنی برکت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، اور اسی طرح یہ ذاتی نام ہے، اور دوسرا جو رحمان کا نام میں نے ساتھ پڑھا ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اور اللہ کے صفاتی نام بہت ہیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد اگر زندگی نے ساتھ دیا، روزانہ ایک یا دو ناموں کو ترتیب کے ساتھ ان کی جو فضیلت ہے، جو ان کی عظمت ہے، وہ بھی بتائی جائے گی، اور ان کے جو وظائف ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ آج سب سے پہلے آپ اس کو سمجھ لیں، یا اللہ یا رحمان، یہ دو مبارک نام اتنی عظمت والے ہیں، اتنی برکت والے ہیں۔ اگر جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک ان کو پڑھا جائے، اب دیکھیں اس میں کوئی تعداد کی ضرورت نہیں، جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے آپ نے نماز کے بعد قبلہ رخ اسی طرح باوضو بیٹھ کر اس کو پڑھنا ہے۔ بیچ میں کسی سے کوئی فالتو بات چیت نہیں کرنی۔ ہاں، کوئی ایسا ہوتا ہے اجنبی آدمی آ جاتا، آپ کا کوئی مہمان آ جاتا ہے جسے پتہ نہیں، وہ آتے ہی آپ کو کہے گا السلام علیکم، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں اور مختصر اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں مغرب تک مصروف ہوں، میرا یہ ایک عمل ہے، میں وہ کر رہا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد آپ سے ملوں گا۔ مختصر اتنی بات آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، تمام میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں بھی کر سکتی ہیں۔ تو اب مرد حضرات تو ظاہر ہے مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں گے اور مسجد میں ہی بیٹھ کر اس وظیفہ کو کرنا ہے، اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے اگر مسجد میں نہیں پڑھ سکے، گھر
پڑھ لی ہے، کوئی مجبوری آ گئی ہے، تو گھر میں بھی اس وظیفہ کو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہی جمعہ کو نہیں کرنا، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا۔ ہاں، یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی ایسی شدید مجبوری آ گئی کہ بیچ میں وہ نہ کر سکے، آپ مس ہو گیا، تو اتنی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ تھوڑی سی اس میں وہ کمی آ جائے گی۔ جتنا اعمال کے اندر کمزوری ہوتی ہے اتنی اس کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے، فائدہ پھر بھی ہوگا۔ کوشش آپ یہی کریں کہ جمعے کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے، اپنے اوقات کو فارغ کریں، اپنی مصروفیات کو ترک کریں، آگے پیچھے کر کے اس دن کو فارغ کریں، تاکہ آپ کا یہ عمل معمول کے مطابق ہوتا رہے، ہر جمعے کو آپ کرتے رہیں۔ اب خواتین کے لیے، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز اندر کمرے کے اندر پڑھیں، یہ نہیں باہر صحن میں یا برآمدے میں، وہاں آنے جانے والے ڈسٹرب کریں گے۔ گھر میں بھی مہمان آتے ہیں، پڑوسی آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا معاملہ ڈسٹرب ہو۔ آپ اندر کمرے کے اندر پڑھیں، جہاں آپ کو اس بات کا یقین اور اطمینان ہو کہ مجھے یہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں۔ تو میری مائیں بہنیں بھی اسی طرح باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر یہ لفظ پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ اسی طرح مغرب تک آپ پڑھتی رہیں۔ مغرب سے اتنا پہلے آپ فارغ ہو جائیں کہ آپ دعا مانگ کر اٹھیں، پھر دوبارہ مغرب کی نماز کے لیے تازہ وضو کر لیں۔ تو یہ اتنا مجرب قسم کا وظیفہ ہے، اللہ کو اتنا خوش کرنے والا وظیفہ ہے۔ دیکھو، یہ تو دنیا میں بھی معاملہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنے تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ اس نے تو مجھے خوش کیا، اب میں بھی اس کے ساتھ اچھے تعلق رکھوں۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، تو اس وظیفے کی برکت یہ ہے، اگر آپ کے دل میں 1000 سے بھی زیادہ حاجات ہیں، ضروریات ہیں، تو اللہ وہ ساری پوری کر دے گی۔ ہاں، کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے پڑھنا ہے تو اس خاص مقصد کا تصور اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اور وہ تصور ذہن میں رکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اب یہ دیکھو، ملازمت کا معاملہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، تو اس کا تصور رکھ کے آپ پڑھیں۔ آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، نیک اور صالح بیٹے کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہو رہا، شادی کے 5-7 سال گزر گئے ہیں، مکمل یقین کے ساتھ ذہن میں یہ تصور رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ حاجت بھی پوری کریں گے۔ رزق کی تنگی ہے، وہ تصور ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی۔ میاں بیوی کے اندر بعض حالات میں کچھ اختلاف ہو جاتے ہیں، کبھی انسان ہے، خطا کار ہے، بھول جاتا ہے، کبھی عورت کی طرف سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی مرد کی طرف سے آپس میں ناچاکی ہو گئی ہے۔ یہ تصور کر کے پڑھیں کہ اللہ ہمارے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی محبت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ ایک مثالی محبت ہے۔ آپ نے خود بھی فرمایا کہ میں ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، محبت والی زندگی بسر کرتا ہوں۔ آپ یہ تصور کریں تو اللہ آپ کو اسی طرح کی پاکیزہ اور نورانی محبت نصیب فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بھی تصور آپ ذہن میں رکھ کے ان مبارک ناموں کا وظیفہ کریں گے، اللہ آپ کی وہی ضرورت، وہی حاجت پوری کریں گے۔ لیکن جائز حاجات کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو یقین کے ساتھ آپ ان وظائف کو کریں، اللہ کے ناموں کی تو بہت ہی زیادہ برکت ہے۔ ویسے ہی یہ 99 نام جو ہیں مشہور، اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، لیکن یہ احادیث میں آئے ہیں، قرآن پاک کے بھی
شروع میں لکھے ہوتے ہیں، ان ناموں کو برکت کے لیے جو یاد کر لے، روزانہ صبح شام پڑھ لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح ان ناموں کو پڑھ لے، اگر موت آئی تو اللہ سیدھا اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ کے دو صفاتی نام، ایک ذاتی نام اور دوسرا صفاتی، یا اللہ یا رحمان۔ اس کو آپ نے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ تعداد کوئی نہیں ہے۔ بعض پھر لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کتنی دفعہ پڑھیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک پڑھنا ہے، بس مغرب سے اتنی دیر پہلے فارغ ہو جائیں تاکہ دوبارہ تازہ وضو کر کے مغرب کی نماز کی ادائیگی کر سکیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، اور اس کا فائدہ بھی میں نے پہلے بتا دیا۔ مختصر پھر کہتا ہوں، جس حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو کریں گے اللہ وہی پوری کرے۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ہم کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔